براہ راست اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں یلو لائن BRT منصوبے پر وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو بسز ہوں گی اس کوریڈور کی، اس کا بس ڈیپو 2 بس ڈیپو ہوں گے۔ ایک بس ڈیپو وہ یہاں پہ ہوگا جہاں پہ اس وقت موجود ہے۔ یہ پہلے جب شروع میں اس کی ڈیزائننگ تھی یہ سنگل سٹوری تھا، لیکن ہم نے کہا کہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اویلیبلٹی آف لینڈ، تو اس لیے ہم نے ورلڈ بینک سے بھی بات کی اور گورنمنٹ آف سندھ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم اب ڈبل سٹوری بنانے جا رہے ہیں تاکہ بسز کی جب تعداد ان فیوچر بڑھانی بھی پڑے تو اس وقت ہمیں پھر بس ڈیپوز کے لیے جگہیں ڈھونڈنی نہ پڑیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ہم نے ایک اور گنجائش بھی چھوڑی ہے کہ ان فیوچر اگر اور مزید بھی ہمیں بسز بڑھانی پڑیں تو اس میں ایک اور سٹوری بھی کی چھت بھی ڈال دی سکتی ہے۔ اس وقت یہ گراؤنڈ +1 جو ہے وہ ڈبل سٹوری کا بس ڈیپو بنایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اب یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ یلو لائن BRT کی جو بسز ہوں گی، پہلے انیشلی ڈیزائن میں وہ ڈیزل ہائبرڈ تھی، اب ہم جو ہے اس کو EV بسز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس بس ڈیپو میں ہم لوگ جو ہے وہ ان کے چارجنگ کا سسٹمز بھی لگوائیں گے تاکہ جب بسز یہاں پہ آئے تو چارج بھی یہیں ہوتی رہیں۔ یہ ہمارا اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ واحد صوبہ سندھ ہے پاکستان میں جس نے آلریڈی EV بسز کی شروعات کر چکے ہیں۔ EV بسز ہماری پہلے بھی آ چکی ہیں، دوسرے فیز میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب سے ہم نے گزارش کی اور وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ ہماری گزارش کو اپروو کیا ہے کہ دوبارہ EV کی بسز آ رہی ہیں، اور یہ جو ہمارا جو BRT ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پہلی BRT ہوگی جس میں EV بسز چلنے جا رہی ہیں۔ تو یہ جو ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو سستی ٹریفک دینے کے لیے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہدایتوں پر گامزن ہے، تو ہماری پوری کوشش بھی یہی ہے کہ ہر حال میں ہم یہ ساری چیزوں کو اس طرح بنائیں کہ لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ ہم مزید اس وقت جو ہے ایک اور اسکیم بھی آ رہی ہے جس طرح میں نے کہا کہ EV ٹیکسیز کی بھی آ رہی ہے، ہم EV ٹیکسیز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب EV بائکس کی بھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ جو رائیڈرز ہیں جو کہ آپ ڈیلیوری کا دوست ہمارے کام کرتے ہیں، ہمارے بھائی کام کرتے ہیں، ان رائیڈرز کو بھی ہم اس طرح کی اسکیم کے تحت EV بائکس دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی EV بائکس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا کام کریں تاکہ ان کو بھی اکانومیکل بھی پڑ سکے اور جو ہے ہمیں ماحولیاتی درستی کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ ذمہ داری ہوتی ہے پالیسیاں بنانا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بری الذمہ ہیں کہ جی ماحولیاتی آلودگی ہو گئی تو ہماری ذمہ داری نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کے ریسپانسبل ہیں اور ہمیں ہر چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ جہاں جہاں پہ ہمیں چیلنجز، ظاہر ہے ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، اگر جہاں جہاں پہ ہمیں چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو اب ہم بہتر کیسے کریں۔ یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ جی اب تو چیز خراب ہو رہی ہے تو اس کو بگڑنے دیا جائے، نہیں۔ یہ ہم سب کی مشترکہ کوشش ہے، حکومتوں کی بھی، عوام کی بھی، کاروباری حضرات کی بھی، کہ سب مل کر حکومت کے ساتھ مل کر اس طرح کی پالیسیاں بنائیں جس سے ہم اپنے جو بھی ہمیں چیلنجز ہیں معاشرے میں ان سے ہم نکل سکیں، ان سے ہم اپنے عوام کو بچا سکیں۔ تو اسی لیے ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ جتنی بھی مزید ٹرانسپورٹ ہو وہ ہم کوشش کریں کہ وہ EV ٹرانسپورٹ ہو، جس سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ پولوشن فری جو ہے ہم شہر دے سکیں اور اس کا فائدہ عام پبلک کو مل سکے۔ تو یہی ہماری اس وقت ٹاپ پرائرٹیز ہے جس پہ حکومت سندھ کام کر رہی ہے، اور ابھی بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ ٹائم لائن جو ہے اس کو ان کو بہتر کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی 2026 میں یہ ڈیپو اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ کام اس سے پہلے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ باقی جس طرح اگر ریڈ لائن وغیرہ یا باقی جگہ چیلنجز ہے تو وہاں ہمیں چیلنجز یہ ہیں کہ جی وہاں پہ ہمیں جو ہے یوٹیلیٹیز ٹرانسفر کرنی ہے، یہاں اور کوئی انکروچمنٹ کے چیلنجز ہیں۔ اس پروجیکٹ میں میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کوئی چیلنج نہیں ہے، یہ ڈیپوز آپ کے امیڈیٹلی ریڈی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نہ یہاں پہ انکروچمنٹ کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ہی یہاں پر کسی قسم کی جو یوٹیلیٹیز ٹرانسفر کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ تو یہاں پہ آپ دن رات کام کر کے یہ کام جلدی پورا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی، میں اس کو فالو اپ میٹنگ بھی کروں گا کہ اس کے بعد اس پروجیکٹ کو جس کو یہ 2026 کے اینڈ میں کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ 2025 کے اینڈ میں کمپلیٹ ہو، 1 سال پہلے کمپلیٹ کریں۔ اس میں ان کو جو مدد چاہیے ہوگی
وہ ٹرانسپورٹ محکمہ حکومت سندھ ان کو مکمل مدد فراہم کرے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام جو 2 سال کا ہے وہ ہم 1 سال میں کمپلیٹ کر کے دے سکیں تاکہ شہریوں کو جلد از جلد اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ شریف صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ منصوبہ جیسے آپ نے بتایا کہ 1 سال میں مکمل ہوگا، اس کے روٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا، اور یہاں پر جو ڈیپو بن رہا ہے اس میں ایک وقت میں یا پہلے مرحلے میں کتنی بسیں پارک ہو سکیں گی؟ دیکھیے جی، انیشیلی یہ جب ڈیزائن ہوا تھا 270 بسز کا تھا یہ ڈیپو بن رہا تھا، پھر ہم نے کہا کہ ہم اس کی کیپیسٹی بڑھائیں گے، اس کی پارکنگ کی کیپیسٹی بڑھائیں گے۔ اب اس وقت یہ 340 بسز کے لیے ہے، لیکن ابھی بھی ہم نے ایک اور پروویژن دیا کہ ایک اور چھت بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں، تو ہم تاکہ ایک ہی جگہ پہ ہماری ساری سہولتیں لوگوں کو ہم پرووائڈ کر سکیں، اس میں مزید بھی انہانس ہو سکے۔ روٹ اس کا جو ہے آپ کو پورا بھی میں آپ کو بریفنگ میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ یہ جام صادق برج سے سٹارٹ ہوگا اور سارا اچھا یہ آپ کے اور بھی بس ڈپو ہیں جن پہ ابھی تک قبضے پڑے ہوئے ہیں، ان کو خالی نہیں کرایا جا رہا؟ جیسے صدر کا ایک مین ڈپو ہوتا تھا جہاں پہ تجاوزات کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح ملیر ہرڈ پہ ہے، اسی طرح اور جگہوں پہ بھی ہے، تو اس کو کب خالی کرائیں گے؟ وہاں تو انکروچمنٹ بھی سرکاری ہے۔ دیکھیں جی، جہاں ہم نے ایک اور بھی چیز ابھی لاسٹ میٹنگ میں کہی ہے سیکرٹری صاحب کو کہ جہاں پہ بھی ہماری اس طرح کے ڈیپوز ہیں جہاں پہ کوئی بھی انکروچمنٹ ہے ان کو ہم ختم کریں، اور جو بھی ٹرانسپورٹ کی زمین پر جو مختلف ادارے کے آفیسز ہیں یا کافی مختلف جگہوں پر کچھ پرائیویٹ لوگوں کی انکروچمنٹس ہیں ان کو ہم ختم کریں۔ اچھا شرجیل صاحب یہ فرما دیجیے گا، برابر میں انڈس ہاسپٹل ہے جی، جہاں پہ اس وقت 7 سے 8 مہینے کی ویٹنگ ہے مریضوں کی، جی، اس کے ساتھ یہ جگہ خالی پڑی تھی، یہ نہیں ہوتا کہ آپ انڈس ہاسپٹل کو بڑا کر کے اس کو کہ آگے کی طرف ڈپو کو ابراہیم ازدی کی طرف لے جاتے؟ میرے بھائی یہ آپ دیکھیں پرانا بھی یہاں ڈیپو ہی تھا، میں وہی پہ کہہ رہا تو ہوں۔ ٹرانسپورٹ محکمے کی اپنی جگہ ہے، اس کو جگہ پہ وہ پبلک کے لیے کوئی کام شروع کرنے جا رہی ہے، ٹرانسپورٹ محکمے پہ کوئی ایسی چیز نہیں شروع کرنے جا رہی جہاں پہ خدا نخواستہ کسی کو ڈسٹربنس ہو۔ سر یہ بتائیے گا، پیپلز بس سروس کا بھی توسیع کراچی میں توسیع روٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی پیپلز بس ڈپو کے بس سروس کے حوالے سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، محکمہ ٹرانسپورٹ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، بسز کے روٹس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک تو ہم حکومت بھی نئی بسز جو ہے وہ پرچیز کر رہی جو کہ اپریل نیکسٹ ایئر تک پہنچ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے کل 1-2 اچھی خوشخبریاں ملی ہیں، لیکن وہ خوشخبریاں پہلے میں نہیں بتاؤں گا جب تک وہ کہتے ہیں کہ چیز ہاتھ میں نہ آ جائے۔ میری پوری کوشش ہے کہ کوئی ایسے ہمیں مزید بسیں ملیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، جن کے ساتھ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کوئی کام ہے کہ میں ہم لوگوں کو مزید سہولیات دے سکیں۔ تو پیپلز بس سروس جو ہے وہ اس کے روٹس یہاں پہ بھی بڑھائے جائیں گے، لیکن سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی ہم پیپلز بس سروس کے روٹس کو بڑھائیں گے۔ سر یہ بتائیے گا، صاحب سیاسی سوال ہو جائے اگر آپ کی اجازت ہو۔ سر آپ کا حکم۔ مشیر ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے، ریچرڈ گرینل ان کا نام ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اور انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کو بھی متنبع کیا ہے کہ یو ایس ایڈ میں جو آپ چل رہے ہیں وہ چینل بھی یو ایس ایڈ جو ہے وہ بند ہو جائے گی، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، میں ایک بات واضح کر لوں کہ پاکستان کا کوئی بھی مسئلہ، پاکستان کا جو اندرونی معاملات ہے اس میں کسی کو بھی دخل انداز دینے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کی اندرونی سیاست پہ دخل اندازی دیتے ہیں، نہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ دخل اندازی دے۔ اگر ذاتی رائے کسی کی ہو سکتی ہے، اگر کسی نے ذاتی کیپیسٹی میں دیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کی یا کی کوئی پالیسی ہے، ذاتی طور پر کوئی بھی بیان دے سکتا ہے۔ تو اگر انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا ہے تو انہوں نے دیا ہوگا، لیکن آفیشیل پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھدار ملک کبھی بھی دوسرے ملک کے اندرونی ایشوز پہ اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں اختیار کرے گا۔ باقی عمران خان کے لیے یس، جو لابیسٹ انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل لابنگ کام کر رہی ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں اپنے اس ایجنٹ کو یہاں سے پنجرے سے باہر نکالیں۔ اور مجھے یہ بھی کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ان کا ایجنٹ ہے وہ اس وقت اب تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں اتلاوا ہو رہا ہے، اور وہ وہاں سے کوشش کر رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ڈیل ہو جائے، معافی ہو جائے، تلافی ہو جائے، میں پنجرے سے باہر نکلوں۔ اور پنجرے سے باہر نکالنے کا جو فیصلہ ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہے، کسی فرد واحد نے نہیں کرنا۔ تو ایک طرف وہ دھمکی بھی دیتا ہے، ایک طرف سول نافرمانی کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، دوسری طرف منتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ دونوں چیز پبلک کو دکھانے کے لیے دھمکی کے لیے ہے، ٹی وی اور اخباروں کی 6 سرخیوں کے لیے، ٹاک شوز کے لیے دھمکی کی بات ہے، اور اندرونی طور پہ وہ منتیں ترلے چل رہے ہیں ان کے۔ چینل بھی یو ایس ایڈ پہ چل رہے ہیں ہمارے، مجھے نہیں پتا کون سے چینل کا نام دیا ہے۔
बड़े चैनल का नाम लिया, जियो न्यूज़ का नाम लिया है। मुझे नहीं पता भाई। सर ये बताइएगा, रेड लाइन बस जो रूट है वहाँ काम जो है जारी है, लेकिन वहाँ पे आए रोज जो है पानी की लाइन फट जाती है, उस पर काम कब मुकम्मल होगा? साथ साथ जो है वो लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि कब तक ये काम मुकम्मल देखिए जी, होगा? मैं आपको अर्ज करूँ, उसमें टेक्निकल इश्यूज हैं जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 8 महीने केयर टेकर की गवर्नमेंट थी तो उसमें एक ईंट भी वहाँ पे नहीं लगी, काम बनता। हमने आके इसको किन चैलेंजेस के बावजूद, एस्केलेशन के चैलेंजेस अलग थे, यूटिलिटी ट्रांसफर्स के चैलेंजेस अलग थे, मुख्तलिफ इदारे जिनकी वहाँ पे यूटिलिटी सर्विस थी उनको पैसे भी दिए गए, तो उसके बावजूद भी उनकी जो है वो जो यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी थी वो नहीं हो सक रही थी। तो बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि किसी भी शहर के दरमियान चीज़ को बनाना जो है ना वो इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, यकीन करें कि मतलब। लेकिन ये बता दूं कि हुकूमत की तरफ से कोई सुस्ती, कोई बदनीयती या खुदा न खास्ता किसी किस्म की वो चीज़ नहीं है। जो भी मुझे ठीक है, अच्छी चीज़ बनने में और लगने में थोड़ा वक्त दरकार है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान की पहली बायोगैस प्लांट पे चलने वाली जो है वो BRT है। थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन इस वक्त के इस सब्र का जो फल होगा इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। ये बता दें, एक तरफ मौलाना फजल रहमान मदारिस वाले बिल पे थोड़ा सा नाराज दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ MQM ने धमकी दी है कि हम कभी भी हुकूमत से अलग हो सकते हैं, तो अब इन दोनों का एतहाद हुकूमत के लिए कोई? देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब की खदशात दूर करने के लिए हुकूमत की कमेटियाँ उनसे बात कर रही हैं। जहाँ तक MQM की धमकी की बात है, MQM की धमकी वफाकी हुकूमत में ना वफाकी हुकूमत को दे रही है, तो वफाकी हुकूमत ही जवाब दे सकती है। हम तो ना वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, ना हम PMLN हैं, और मुझे नहीं लगता कि MQM की धमकी जो है उसको आपने संजीदा लेना चाहिए। गवर्नर की तब्दीली के बारे में क्या कहेंगे शर्जील साहब? गवर्नर की तब्दीली के बारे में क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कि उनकी तब्दीली हो रही है नहीं हो रही है। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कल कराची के बेटे जो मेयर कराची, उन्होंने खुलेआम तनकीद की है महकमा ट्रांसपोर्ट पे कि महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से BRT मंसूबे की वजह से शहरी बदतरीन परेशानी का शिकार है, पानी की लाइन टूट रही है, और वो इस बारे में कहते हैं कि कोई उनको पूछने वाला नहीं है महकमा, क्योंकि खदशात जो है उनके एक किस्म तक दुरुस्त है। मैंने नहीं सुनी ये बात, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने तनकीद की है। देखिए बाप, ये मुनासिब नहीं है कि मैं उनका अगर तनकीद उन्होंने की है तो उसका जवाब मैं मीडिया में दूं, अगर उन्होंने तनकीद की है तो फिर उनका जवाब मैं उनके फेस टू फेस दूंगा। आपने लो पास किया है, लेकिन हम देख रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतनी खस्ता हाल है, पेट्रोल है, गाड़ियों में सिलेंडर रखे होते हैं उन्होंने, तो उस पर कोई सब कार्रवाई? बिल्कुल, मैं मानता हूँ ये महकमा ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी कोताही थी। कोताही मानने में कोई बुरी बात नहीं होती है कि अभी तक हमने एक हमारा देरीना मसला था गाड़ियों की फिटनेस का, उस पर हमने कोई सीरियसनेस नहीं ली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सीरियसनेस के साथ इस पर हम लोग रेवोल्यूशनरी स्टेप्स कुछ ले चुके हैं, कुछ ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जो है इसमें बेहतरी नजर आएगी। लेकिन लोग परेशान होंगे जब ट्रांसपोर्ट महकमा अब जब ये एक्शन लेगा गाड़ियों की फिटनेस पे, तो लोगों को परेशानी होगी। उन परेशानी की मैं उनसे एडवांस में माजरत करता हूँ। लेकिन ये बता दूँ कि ये जो अभी परेशानी होगी ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आइंदा के लिए ये बहुत शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर से हमने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब मज़ीद हम लोग कुछ चीज़ों को अगर बेहतर करने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला थोड़ा टाइम लगेगा, और क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि पिछले 40-50 साल का जो है ना ये एक सिस्टम है जो हम ठीक नहीं कर सके, अब ये बेहतर हो जाएगा। थैंक यू जी। शर्जील इनाम एमन गुफ्तगू कर रहे थे। बस डिपो का उनकी जानिब से इफ्तिताह किया गया है। येलो लाइन BRT का बस डिपो है। उन्होंने बताया कि ये मंसूबा वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाया जा रहा है। EV टैक्सेस के हवाले से उन्होंने बताया कि शहर में जल्द शुरू कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ EV बाइक्स भी राइडर्स को जल्द मुहैया की जाएंगी। पॉलिसियाँ बनाना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। माजी में बहुत गलतियाँ कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर किसी भी शहर का अहम जुज़्व होता है। उन्होंने कहा कि 2025 तक येलो लाइन BRT के डिपोज मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 346 बसें यहाँ पर खड़ी की जा सकेंगी। और साथ ही साथ कुछ सियासी मामलात पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बानी PTI इंटरनेशनल लॉबी का एजेंट है, उसका मामला सबके सामने खुला हुआ है। इंटरनेशनल लॉबी अपने एजेंट को जेल से बाहर निकालना चाहती है, और वो अब हम देख भी रहे हैं। एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल भी किया गया इस हवाले से, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे इस हवाले से कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि इंटरनेशनल लॉबीज़ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।